حاشیے کا اور اس کا کیا ہے، اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ بیروت سے چھپی ہیں، ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ بغیر کسی تمہید کے شکریہ کے ساتھ جو چند منتشر افکار میرے پاس مدون ہیں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ایتام غیروا مجرى التاریخ، ذکر ان یتامہ کا جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ استاد عبداللہ صالح جمعہ کی ایک کتاب پر نظر پڑی۔ کتاب کے محتویات پر ایک تاہرانہ نظر ڈالنے کے بعد اس عالم رنگ و بو میں پیدا ہونے والی ان اہم شخصیات کی تصویریں ذہن و دماغ کے خانے میں گردش کرنے لگتی ہیں جو یتیمی کی حالت میں پروان چڑھے اور دنیائے علم و فضل میں شہرت کے بام عروج تک پہنچے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بقول علامہ یوسف القرضاوی حفظہ اللہ، کون یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک ایسا نوجوان جس کے والد سود کے کاروبار سے اپنی گزر بسر کا سامان مہیا کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی بھی جائیداد نہ تھی جو ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی ہوتی، مجبوراً انہیں ایسے مدرسے میں داخل کیا گیا جو ان کے قیام و تعام کی کفالت کرے۔ کس کے تصور میں یہ بات تھی کہ وہی نوجوان آج حجت الاسلام بن کر دنیا کے سامنے ابھرے گا؟ مشرق و مغرب اس کی حکمت و آگہی، فکر و نظر، علم و فضل، زہد و تقویٰ اور صلاح نفس و قلب سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہیں گے، اور قیامت تک کے لیے یہ نوجوان پوری دنیا علم و معرفت میں زندہ جاوید بن کر اپنے دائمی آثار نقش کر دے گا۔ اور بقول شاعر، الناس صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ تو اپنی زندگی ہی میں اموات کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو زیر زمین بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ وہی غزالی ہیں جن کی بے مثال اور بے نظیر فکری و روحانی عطا کی تاریخ سنہرے اوراق پہ ثبت کی گئی ہے، اور حقیقت تک رسائی کے لیے ان کا جہاد مسلسل ایک قصہ پارینہ نہیں بلکہ ہر صاحب علم و فضل کے دل پر نقش ہے۔ امام غزالی کا نام جب کبھی ہمارے زبان پر آتا ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں دو القاب گردش کرنے لگتے ہیں، ایک حجت الاسلام اور دوسرے مجدد القرن الخامس۔ ان دونوں القاب کے ذیل میں بہت سارے ایسے القاب ہیں جو اس عظیم شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم انہیں زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے۔ غزالی جو ایک طرف فقہ و فتاوی، اصول و قواعد، اخلاق و تربیت کے میدان میں ہی امامت کے منصب پر فائز نہیں بلکہ علم اقتصاد و معیشت اور علم نفس کے بھی امام ہیں، تو دوسری طرف امام ربانی، مصلح وقت، احسان و سلوک اور زہد و تصوف کی دشوار گزار وادیوں کے سرخیل بھی، ان سب کے ساتھ وہ ایک امام عامل اور امام عابد کی زندہ و درخشندہ مثال بھی ہیں۔ امام غزالی کی زندگی کے کسی بھی پہلو پر اگر قلم اٹھایا جائے، کسی بھی زاویے سے بحث و تحقیق کی جائے، اس نابغہ روزگار کی عبقری شخصیت، ان کے علم و فضل، صلاح و تقویٰ اور زہد و للہیت کی عظیم داستان کو زیر قرطاس کرنا آسان نہیں۔ بقول شیخ سعید رمضان البوطی حفظہ رحمہ اللہ، میں جب کبھی امام غزالی کے تعلق سے سوچتا یا پڑھتا ہوں تو یہ ہمیشہ یہ سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے کہ کون سی ایسی امتیازی شان ہے جن کی وجہ سے انہوں نے دنیائے علم و معرفت میں اتنا بڑا عظیم الشان مقام حاصل کر لیا۔ ایک طویل مطالعے کے بعد مجھے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ امام غزالی کی زندگی دو ایسی امتیازی خصوصیات کے حامل ہے جو ان کے یا ان کے معاصرین یا بعد کے آنے والے علماء میں بھی خال خال سے نظر آتی ہیں۔ اور شاعر کے بقول وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ، یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ امام غزالی نے فقہ کو تصوف کے سانچے میں ڈھالنے، امام غزالی نے فقہ کو تصوف کے سانچے میں ڈھالنے اور تصوف کو فقہ کا جامہ پہنانے کی عظیم کوشش کی۔ انہوں نے اگر ایک طرف ریسرچ اسکالرز کے سامنے زہد و تصوف، تربیت و اخلاق، سائیکالوجیکل اور نفسیاتی مطالعے وغیرہ کے لیے احیاء علوم الدین، منہاج العابدین، بدایت الہدایہ اور ایھا الولد جیسی معلومات افزا اور روحانی و معنوی غذا فراہم کرنے والی دستاویزی کتابیں چھوڑیں، تو دوسری طرف اصولیین کے لیے المنخور، المستصفیٰ، تہذیب الاصول جیسی کتابیں مکتبات کی زینت بنی۔
فلاسفہ اور علم کلام و منطق سے شغف رکھنے والوں کے لیے مقاصد الفلاسفہ، تحافظ الفلاسفہ، المنقذ من الضلال، فیصل التفریقہ، معیار العلم، کیمیا مستعدہ جیسے جواہر پارے کے ذریعے دنیائے علم و معرفت میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ چنانچہ ان کی شخصیت کی پہلی خصوصیت جامعیت اور شمولیت ہے۔ ان کا علم کسی ایک تخصص میں نہیں بلکہ ہر علم و فن اور ہر موضوع میں جس شخصیت کا نام پورے آب و تاب کے ساتھ روشن نظر آتا ہے وہ امام غزالی کی شخصیت ہے، بلکہ یہی نام ہر موضوع اور تمامی فنون میں مقرر نظر آتا ہے۔ اگر فقہا کی فہرست کا جائزہ لیا جائے تو وہاں بھی وہ سر فہرست، اگر علماء اصول و قواعد کا ذکر ہو تو وہ بھی ان میں صفحے اول میں، اور فلسفہ اور علم کلام کا تذکرہ ہو تو ان کی خدمات سے استغنا ناممکن۔ یہی حال تربیت، اخلاق، تصوف اور علم نفس کا بھی ہے۔ دوسری امتیازی خصوصیت ان کی دقیق اور باریک بین فکر منہجی ہے جو ان کے ہر تصنیف و تالیف میں نمایاں نظر آتی ہے۔ امام غزالی کی کسی بھی تحریر کو سامنے رکھیں، خواہ اس کا تعلق علوم عقلیہ سے ہو یا علوم نقلیہ سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موضوع کے تحلیل و تجزیے اور نتیجے تک رسائی میں نہایت ہی دقیق اور مناسب منہج اختیار کرنا، ہر مسئلے کو اجزاء میں تقسیم کرنا، نقلی اور عقلی استقرائی طریقے کے ذریعے اس کو نتیجہ خیز بنانا، پھر ہر طرح کے ممکن احتمالات کو سامنے رکھنا، غرض ہے کہ ان کا مقصد ایک ایسے اسلوب اور طریقے بحث کی ایجاد ہے جو آسانی کے ساتھ انسان کو صحیح نتیجے تک پہنچا سکے۔ حضرات، اگر کسی شخصیت کے تعلق سے مصادر و مراجع کی قلت اس کے بارے میں کچھ لکھنے یا اس کی زندگی کے کسی خاص گوشے کو اجاگر کرنے میں اہم رکاوٹ بنتی ہے تو یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ امام غزالی کی وفات کے 900 سال کی اس طویل تاریخ میں ان کی زندگی کے جن جن گوشے پر قلم اٹھایا گیا، جتنی دراسات اور جتنی اسٹڈیز ہوئیں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک باحث اور اسکالر جتنی بھی کوشش کر لے، جس قدر معلومات کا خزانہ جمع کر لے، اپنی تقصیر اور تنگ دامانی کا احساس ہمیشہ باقی رہے گا۔ مشہور مقولہ ہے دوستو، من الف فقد استہدف، اسی کے مصداق امام غزالی کے تعلق سے بھی اختلاف رائے کا پایا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جس طرح سابقین کے درمیان ان کی شخصیت کے تعلق سے متعدد نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، اسی طرح معاصرین کی بھی ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک طبقہ افراد اور دوسرا طبقہ تفرید کا شکار ہے۔ اشاعرہ کا مکتب فکر ان کی تعظیم و توقیر میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ صوفی مکتب فکر کا بھی یہی حال ہے جو ان کو مرتبہ صدیقین پر فائز تصور کرتا ہے۔ سلفی مکتب فکر میں جن کو اشاعرہ اور صوفیہ سے پرانی بیر ہے، امام غزالی کے بارے میں ان کے متعدد الجہات مواقف ہیں، کچھ ان کے علم و فضل کے معترف ہیں اور نقد و تنقید میں راہ اعتدال سے خارج نہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کی کتابوں پر شعلے اگلتے ہیں۔ اور بقول علامہ یوسف القرضاوی، کوئی احیاء علوم الدین اور دیگر تالیفات غزالی کو نظر آتش کر کے تقرب اللہ کا خواستگار ہے تو کوئی اس کی نشر و اشاعت کر کے، کوئی یہ کہتا ہے کہ احیاء علوم الدین کا درجہ قرآن کریم سے کم نہیں تو کوئی یہ کہتا ہے کہ احیاء علوم الدین غزالی کی فکر مذہب کا احیاء ہے، دین اسلام کا احیاء نہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے، جیسا کہ امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر۔ امام غزالی کے تعلق سے نقطہ نظر کا جو بھی اختلاف ہو، سلبی یا ایجابی جو بھی پہلو ہمارے سامنے آئے، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جمہور امت اسلامیہ نے ان کو حجت الاسلام، 5ویں صدی ہجری کے مجدد اور علوم دینیہ کے عظیم علمبردار کی حیثیت سے جانا ہے۔ مشرق و مغرب میں ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے اور آئندہ لکھا جائے گا، بظاہر اس کا استقراء ایک مشکل کام ہے۔ امام غزالی اور رینے دیکارت، فرانسیسی ریاضی داں، جدید فلسفے کا مؤسس، جس کو فادر آف ماڈرن فلسفی کہا جاتا ہے، جس نے الجبرا اور جیومیٹری کے امتزاج کا ایک خاص طریقہ ایجاد کیا جسے تحلیلی ہندسہ کہتے ہیں۔ ایک تونسی اسکالر استاد عمر قعات رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق دیکارت نے اپنے نظریہ اور اصول کی بنیاد امام غزالی کی مشہور معروف کتاب المنقذ من الضلال کو بنایا۔ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہوئی کہ دیکارت اور غزالی کا جو انہوں نے موازنہ کیا ہے اور جس میں یہ تصدیق کی ہے کہ غزالی اور دیکارت کا جو شک کا نظریہ ہے وہ دونوں مختلف ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکارت فرانس کے اندر دیکارت کی لائبریری میں المنقذ من الضلال کے فرانسیسی 5 ترجمے موجود ہیں اور ان کے حواشی پہ یہ عبارت ثبت ہے دیکارت کی طرف سے، یہ بحث ہمارے نظریے میں شامل کی جائے۔ اس دعوے کی تصدیق اور تائید ابن الوزیر محمد ابن وزیر متوفہ 840 ہجری کی تالیف القواعد جو مخطوط ہے اس سے ہوتی ہے، جس میں نظریہ شک کی عملی تطبیق کا ذکر ہے، اور جو نظریہ شک دیکارت کی طرف منسوب ہے وہ بھی اسی عملی تطبیق کے ضمن میں شامل ہے۔ امام غزالی کی حیات و خدمات پر جدید تحقیقات و تالیفات، ایک جائزہ۔
امام غزالی کے شخصیت کے تعلق سے ان کے طرز فکر، منہج اسلوب اور علمی و فکری خدمات پر مختلف زاویے سے سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ہماری محدود معلومات کے مطابق اب تک تقریباً 84 سے زائد PhD کی تھیسس امام غزالی کی خدمات اور ان کی کتابوں پر ریسرچ کے لیے تیار کی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر تھیسس مغربی ممالک کے جامعات میں پیش کی گئی۔ مثال کے طور پر میں نے کچھ نام ذکر کیے ہیں، وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے انہیں چھوڑتا ہوں۔ 20 سے زائد تھیسس ماسٹر ڈگری کے لیے پیش کی گئی ہیں، جن میں سے خاص طور سے جو قابل ذکر ہیں ان کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 40 سے زائد مختلف تالیفات اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں، جو امام غزالی کے حیات و خدمات، تعارف، فکر، نظریے اور ان کی علمی اثاثے کا مختلف زاویے سے جائزہ لیتی ہیں۔ میں نے ان کا بھی عربی میں ذکر کیا ہے، جن کو چھوڑتا ہوں۔ امام غزالی کی تالیفات و تصنیفات، جن کی تعداد بشمول کتب و رسائل تقریباً 457 پہنچتی ہے، ان میں سے اکثر اب تک مخطوطے کی شکل میں ہے اور بہت ساری مفقود ہے۔ علامہ زرکلی نے الاعلام میں ان کے تصانیف کی تعداد تقریباً 200 بتائی ہے، جن میں یاقوت التعبیر کی تفسیر تنزیل 40 مجلدات پر مشتمل ہے، جبکہ امام سبکی نے طبقات شافعی میں 50 سے زائد کتابیں ان کی طرف منسوب کیا ہے، اور علامہ زبیدی نے شرح احیاء علوم الدین میں 70 سے زائد ان کی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ امام غزالی کے تعلق سے ان کی مفصل جو تالیفات ہیں، اس کی جو فہرست ہے، اس کا جو کیٹلاگ ہے، اس کو جس نے سب سے پہلے تیار کیا وہ مستشرق ماسینیون ہے، جس نے اپنی کتاب تصوف کی تاریخ کے کچھ غیر مطبوع اوراق میں کیا ہے۔ 1929 عیسوی میں یہ کتاب پیرس میں شائع ہوئی، جس میں انہوں نے امام غزالی کی ساری تالیفات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد WM واٹس نے سن 1952 میں اپنے تفصیلی مقالے میں امام غزالی کی تالیفات کو بالترتیب پیش کرنے کی کوشش کی۔ سن 1959 میں جارج حورانی نے WM واٹس سے استفادہ کیا، اور اسی طرح سن 1959 میں مورس بوائگ نے اپنی کتاب بحث فی الترتیب التاریخی لمؤلفات الغزالی میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کیا، جس کی طباعت مائیکل ایلارڈ نے کی۔ مستشرقین کی ان تمام کوششوں میں بہت ساری اغلاط پائی گئی ہیں، اور خاص طور سے امام غزالی کی طرف ایسی کتابوں کو منسوب کر دیا گیا ہے جو ان کی دراصل نہیں ہے۔ آخر میں ڈاکٹر عبد الرحمن بدوی آئے، جنہوں نے مستشرقین کی ساری کوششوں پر اضافہ کرتے ہوئے امام غزالی کی مخطوط و مطبوع ساری کتابوں کا احصاء کیا۔ پھر جو کتابیں دنیا کی دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو کر منتقل ہو چکی ہیں، ان کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ان کی کتاب مؤلفات الغزالی علمی و ثقافتی حلقے میں خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو رب کائنات نے جن عظیم اور بیش قیمت صلاحیتوں کا مالک بنایا تھا، ان کی غزارت علمی، ذکاوت، فطانت، بلندی فکر، جہد مسلسل، فرق باطلہ سے ان کا مقابلہ، زہد و تقوی، اصلاح قلب و نفس، یہ وہ صفات متمیزہ تھیں جن کی وجہ سے حجت الاسلام اور 5ویں صدی ہجری کے مجدد کی حیثیت سے دنیا نے آپ کو جانا اور پہچانا۔ درج ذیل اقتباس، جس پر میں اپنی بات ختم کروں گا، ان کی دائمی خواہش اور قلبی تمنا کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کروں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں اپنے مقصد تک پہنچ پاتا ہوں یا نہیں، لیکن میرا یقینی اور مشاہداتی ایمان ہے کہ ساری قوت و طاقت اسی رب ذوالجلال کی ہے۔ میں نے ایک حرکت تک نہیں کی، وہی مجھے حرکت میں لایا۔ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، اسی نے مجھے توفیق بخشی۔ بس اسی کے سامنے دست بدعا ہوں کہ پہلے میری اصلاح کر دے، پھر میرے ذریعے دوسروں کی اصلاح کر دے، اور مجھے ہدایت نصیب کرے، اور میرے ذریعے ہدایت دے، اور حق تک رسائی اور اس کی اتباع نصیب کرے، اور باطل کی پہچان اور اس سے اجتناب نصیب کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کی طویل فہرست ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بلند مقام کے حصول کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ، 55 سال کی عمر اور اتنی بڑی خدمات، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بے شک نالہ نیم شبی اور آئے سحرگاہی میں گزرے اوقات رب کائنات کی بارگاہ میں ضرور شرف قبولیت سے نوازے گئے ہوں گے، کیونکہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اور بقول اقبال، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، خود کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاہی۔ اصل میں یہ عرض کر رہا تھا، چونکہ میں نے میری تحقیق پر یہ منحصر یہ کام کہ امام غزالی اور ڈیکارٹ کا مطالعہ میں نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ، تقریباً 100 پیج پر میرا مقالہ ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابیں اویلیبل ہیں آن لائن بھی۔ تو اس میں میں یہ کہتا ہوں غزالی سے متاثر ہے وہ ضرور، لیکن جو تعبیر غزالی نے کی تھی شک کی وہ دوسری ہے، اور جو ڈیکارٹ نے کی وہ دوسری ہے۔ ڈیکارٹ جو ہے شک کرتا ہے ہر چیز پہ، یہاں تک کہ میتھمیٹکس پر بھی شک کرتا ہے۔ امام غزالی کسی بھی میں خدا کی ذات پر، رسالت پر، آخرت پر شک نہیں کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے دوسری چیزوں، فلسفیوں کے اصولوں پر، دوسری چیزوں پر شک ہوتا ہے، لیکن اسلام کی مبادیات پر کبھی شک نہیں کیا انہوں نے۔ اس کے بعد ڈیکارٹس کے ہاں جو ہے ہر چیز پہ شک ہے، اس لیے تشکیک منہاجی ہے ڈیکارٹ کی،
اور غزالی کی جو ہے وجودی ہے ان کو خود بخود سا اندر سے ایک معلوم اس میں لوگوں نے کام کیا اور میں نے اسی کو آگے بڑھایا. دونوں کے بات نہیں ہے, بات کوئی تضاد نہیں ہے, صرف اس کی تفہیم کا مسئلہ ہے. کیونکہ بہرحال جو غزالی ہیں ان کا کی خوبی یہی ہے جو بات آپ نے کہی, جو توحید